الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو بنیادی طور پر اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب ہا عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کا شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کر اپنے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح و بلیغ عنوان جس کا تعلق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ہماری ذمہ داریوں کے ساتھ ہے، میں اپنی چند گزارشات کو گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی جستجو کر رہا ہوں. حضرات گرامی قدر، میں نے اس ضمن کے اندر حضرت رسول اللہ کے شرف کی بات کی، آپ کی عظمت کی بات کی، آپ کے ساتھ والہانہ محبت کی بات کی اور آپ کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے بعد سب سے زیادہ اہمیت دینے کی بات کی. اس کے بعد میں نے اتباع رسول کے عظیم الشان فصیح و بلیغ عنوان کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا اور اس بات کو آپ حضرات کے سامنے رکھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے بارے میں اعلان ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی محبتوں کا مرکز و محور بنا لیتے ہیں. اور جس نے آپ کی اطاعت کی ہے اس نے فقط ایک انسان کی اطاعت نہیں کی، ایک شخصیت کی اطاعت نہیں کی، ایک ہستی کی اطاعت نہیں کی، بلکہ من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے آپ کی بات کو ماننا ہے در حقیقت اس نے مالک کائنات کی بات کو ماننا ہے. لیکن حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ مشاہدات، تجربہ، علم اس بات کو سمجھاتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے راستے میں بہت سی روڈ بریکرز، بہت سے آبسٹیکلز، بہت سی رکاوٹیں حائل ہیں. ان رکاوٹوں کو عبور کیے بغیر انسان در حقیقت حقیقی معنوں میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف عظیم سے بہرہ نہیں ہو سکتا. میں نے اس ضمن میں آبا کی تقلید کی بات کی، اپنے مذہبی رہنماؤں کی اندھی تقلید کی بات کی
میں نے اس ضمن کے اندر سیاسی رہنماؤں کو آئیڈیالائز کر کے ان کے سٹیٹس کو ایگزیجریٹ کرنے کی بات کی، اس میں غلو کرنے کی بات کی۔ میں نے اس ضمن کے اندر بری صحبت کا ذکر کیا، بیڈ کمپنی کا ذکر کیا۔ میں نے اس ضمن کے اندر لالچ کا ذکر کیا، اور لالچ کے ضمن کے اندر میں نے مالی لالچ کے ساتھ ساتھ حسن کا ذکر، رانائی کا ذکر، عہدے کا ذکر کیا۔ اور پھر میں نے آپ کے سامنے خوف کے حوالے سے ایک طویل گفتگو کی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے راستے میں کئی مرتبہ خوف کا بہت بڑا چیلنج جو ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ حکمرانان وقت، اتھارٹی والے لوگ اور منصب دار لوگ کئی مرتبہ کسی اور ڈائریکشن میں موو کر رہے ہوتے ہیں، اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے۔ ایسے عالم میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا یقیناً بہت بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے، بہت بڑے چیلنج کی بات ہوتی ہے۔ تقاضا تو یہی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو کیا جائے، لیکن حکمرانان وقت کا دباؤ اور اتھارٹی والے لوگوں کا اثر و رسوخ، ان کی دھمکیاں، ان کے تھریٹس انسان کے قدموں کے اندر جنبش پیدا کرنے کی، لرزش پیدا کرنے کے لیے ایک بہت بڑا سبب بن جاتے ہیں۔ اس ضمن میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا بھی ذکر کیا جس کا تعلق فرعون کے ساتھ تھا۔ فما من لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم من یفتنہم، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سچی تھی، پکی تھی، ٹھکی تھی، روشن تھی، اجلی تھی، صاف سی، ستھری تھی، اونچی تھی، اعلیٰ تھی، عرفہ تھی، لیکن فما من لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ اور فرعونیوں کے بعض لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، اس لیے کہ فرعون کی ہیبت و حشمت، دباؤ، اس کا رعب، دبدبا لوگوں کے لیے بہت بڑے فتنے کا سبب بن چکا تھا۔ حضرات گرامی قدر، میں نے اصحاب الاخدود کا ذکر کیا، میں نے سیدہ آسیہ کا ذکر کیا، میں نے آپ کے سامنے فرعون کے منصب اور عہدے کو ٹھکرانے والے جادوگروں کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اکابر صحابہ کا ذکر کیا، سیدنا بلال کا ذکر کیا، سیدہ سمیہ کا ذکر کیا، سیدہ زنیرہ کا ذکر کیا، پھر میں نے عظیم الشان ائمہ کا ذکر کیا، حضرت امام مالک کا ذکر کیا، حضرت احمد ابن حنبل کا ذکر کیا، حضرت ابن تیمیہ کا ذکر کیا، اور ماضی قریب میں شہید ہو جانے والے علماء اہل سنت اور علماء اہل الحدیث کا ذکر کیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ اتباع رسول کا ایک مقدمہ تھا جس کو میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی جستجو کی۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے مزید کچھ ذمہ داریوں کو آپ حضرات کے گوش گزار کر کے اپنی بات کو مزید آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی زمین کے اوپر سب سے زیادہ عزت والی شخصیت ہیں۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ منافق چاہے اس بات کو پہچانے یا نہ پہچانے، بھانپے یا نہ بھانپے، اس حقیقت کی تہ کے اندر پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، حضرت رسول اللہ کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ہے۔ حضرات گرامی قدر، معروضی دنیا کے اندر، کنٹمپریری دنیا کے اندر ہم نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ دنیا والوں نے جمہوریت کو مانا، حریت فکر کو مانا، آزادی اظہار کو مانا، لیکن اس کے باوجود ایک انسان کی عزت کو ناجائز طور پہ اس کو بدنام کرنا، اس کے بارے میں ہردہ سرائی کرنا، اس چیز کے بارے میں باقاعدہ طور پہ قانون سازی کی گئی اور پوری دنیا کے اندر حد کے عزت اور ڈیفیمیشن کے قوانین کو بنایا گیا، اور اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ کوئی انسان کتنا بھی چاہے آزادی اظہار کا پرچار کرنا، لیکن وہ کسی انسان کو بغیر وجہ کے بدنام نہیں کر سکتا، بغیر وجہ کے رسوا نہیں کر سکتا، بغیر وجہ کے ذلیل نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اس چیز کو اسلام نے بہت عرصہ پیشتر تسلیم کر لیا تھا، اور یہ بات کہی تھی، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، کہ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں اور پھر اپنی تہمت کی تائید کے اندر 4 پوری گواہیوں کو لے کے نہیں آتے، ایسے لوگوں کو 80 کوڑوں کی سزا ملنی چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے پاک دامن عورتوں کو بدنام کیا، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، قذف المحصنات
اس سے کہیں اوپر کی بات یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بدنام کرنے کی جستجو کی جائے، ناپاک جسارت کی جائے، آپ کی شان اقدس کے اندر گستاخیاں کی جائیں، ڈیفیمیشن کے ساتھ ساتھ توہین عدالت کے قوانین کو بھی وضع کیا گیا اور یہ بات کہی گئی کہ کوئی انسان بھی کسی ایک عدالت کی توہین نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر عدالت کی توہین ہوگی تو قانون مزاح بن جائے گا، ہر بندہ اٹھ کے عدالت کو گالی دینا شروع کرے گا تو قانون کے نفاذ کے اندر رکاوٹیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حضرات گرامی قدر، لیکن جس وقت حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے دفاع کی بات آئی اور آپ کی بلاسفیمی کے حوالے سے قوانین کے اجراء کی بات آئی تو ایسے عالم میں اقوام مغرب نے اپنے ہی قائم کردہ اصولوں کو منہدم کرنا شروع کر دیا اور اس بات کا پروپیگنڈا اور پرچار کرنا شروع کر دیا کہ ہم حضرت رسول اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں ہونے والی گستاخیوں کو نہیں روک سکتے۔ اگر میں آج عورت ماج کے بارے میں کمنٹ کرتا ہوں تو میری پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، مجھے تھریٹ کیا جاتا ہے، مجھے وارننگ دی جاتی ہے کہ میرے پیج کو ریموو کر دیا جائے گا، اس لیے کہ میں نے ان ہلاک باختہ ناپاک اور نجس عورتوں کی مخالفت کی ہے جو اس ملک کے اندر ہم جنسیت کو فروغ دینا چاہتی ہیں، اس ملک کے اندر بد کرداری اور بے حیائی کو فروغ دینا چاہتی ہیں، لیکن مغرب کے وہ اصول اور ضابطے اور ان کے اداروں اور ان کے پیجز اور ان کے میڈیا کے اصول اور ضابطے اس وقت کہاں پہ جاتے ہیں جب سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جو کہ 1.5 ارب انسانوں کے مقتدار پیشوا ہیں، جب ان کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی جاتی ہے تو ایسے عالم میں اس کو جمہوریت کے ٹائٹل کے نیچے، آزادی اظہار کے ٹائٹل کے نیچے، فریڈم آف ایکسپریشن کے ٹائٹل کے نیچے قبول کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ایک طرف معروضی قوانین ہیں جو کہ دھوکے پہ مبنی ہیں، ناانصافی پہ مبنی ہیں، اور اس کے اندر ایک طرف جو ہے ترازو کو ہم کر دیا گیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ رسول اقدس اور رسول ہاشمی علیہ السلام کی شان اقدس کے اندر گستاخیاں کرنے والے عناصر کو آزادی اظہار کی چھتری کے نیچے جگہ دی جائے۔ حضرات گرامی قدر، ایک بات تو یہ ہے، اناد کس کے ساتھ ہے، بغض کس کے ساتھ ہے؟ رسول ہاشمی نے کائنات کو کیا دیا؟ آپ نے کائنات کو شرم کا پیغام دیا، حیا کا پیغام دیا، انصاف کا پیغام دیا، عدالت کا پیغام دیا، ہمت کا پیغام دیا، دیانت کا پیغام دیا، فہم کا پیغام دیا، فراست کا پیغام دیا، حکمت کا پیغام دیا، جنت کا پیغام دیا، ہدایت کا پیغام دیا، نورانیت کا پیغام دیا، سنت کا پیغام دیا، شرف انسانیت کو اتنا بلند کر دیا کہ ہندو شاعر کو بھی یہ بات کہنا پڑی، آدمیت کا گر ساما مہیا کر دیا اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ شو آپ کی شان قدس میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، در حقیقت یہ آپ کی شان قدس کے اندر گستاخیاں فقط نہیں ہوتی بلکہ ان کا مقصد اسلام کی تعلیمات سے لوگوں کو بدگمان کرنا، بدظن کرنا اور ان کے دماغوں میں اس بات کو ڈالنا ہے کہ اسلام کی دعوت انتہا پسندی کی دعوت ہے، شدت پسندی کی دعوت ہے، انسانی حقوق کی وائلیشن ہے، انسانی حقوق کو غصب کرنے کی دعوت ہے، حریت فکر اور آزادی اظہار کو دبانے کی دعوت ہے، ناانصافی کی دعوت ہے، شدت پسندی کی دعوت ہے، عورتوں کے حقوق کو دبانے کی دعوت ہے، پسماندہ طبقات کو دبانے کی دعوت ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک طرف تو یہ پکچر ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے، دوسری طرف وہ پکچر ہے جس کا مدعی خود اسلام ہے، ہمارا مذہب ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ پکچر کیا ہے؟ وہ پکچر یہ ہے کہ کائنات میں ہر گالی دینے والا مسلمان جو مسلمان کو گالی دیتا ہے وہ فسق کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن جو حضرت رسول اللہ کی شان قدس کے اندر گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے در حقیقت وہ ارتداد کا ارتکاب کرتا ہے، در حقیقت وہ اپنے کفر کے اوپر مہر تصدیق کو ثبت کرتا ہے، اور کفر بھی ایسا کفر کہ جس کی اب دنیا کے اندر قانون کی گرفت میں آ جانے کے بعد کوئی سنوائی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک بندے نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دین اسلام کو گالی دی ہو، حضرت رسول اللہ کی شان قدس میں گستاخی کی ہو، قانون کی گرفت میں نہیں آیا یا اس کے اوپر کوئی پکا مسلمانوں کا گروہ شاہد نہیں ہوا، وہ بچ نکلا، توبہ تائب ہو گیا، مسلمان ہو گیا، اس کا کیس اور ہے۔ لیکن جو شخص اس حالت کے اندر کہ جب اس نے ہردہ سرائی کی تھی، جب گستاخی کی تھی، اس کی گستاخی منظر عام کے اوپر آ گئی اور اس کی گستاخی کے شاہد مسلمان جو تھے کھڑے ہو گئے، اب ایسے عالم کے اندر اس کی معافی کی کوئی گنجائش دنیا کے کسی قانون کے یہاں پر موجود نہیں ہے۔
حضرات گرامی قدر اس ضمن کے اندر سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کے واقعات ملتے ہیں. ایک واقعات وہ ہیں جن کے اندر آپ نے اپنی شان اقدس میں گستاخیاں کرنے والوں کو واجب القتل قرار دیا، جس کی مثال کعب ابن اشرف کا واقعہ ہے کہ کعب ابن اشرف جو کہ حضرت رسول اللہ کو ایذا دیا کرتا تھا، اہل اسلام کے بارے میں، آپ کی ذات اقدس کے بارے میں، مسلمان عورتوں کے بارے میں ہردہ سرائی کیا کرتا تھا. حضرت رسول اقدس علیہ السلام نے یہ الفاظ فرمائے، کون ہے جو کعب ابن اشرف کو پکڑے، اس کی زبان کو روکے. محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت رسول اقدس علیہ السلام کی طبیعت کے اندر موجود غصے کو دیکھا تو انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ میں آپ کی اس فرمان مبارک پہ عمل کر کے آپ کے کلیجے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کروں گا. حضرات گرامی قدر محمد بن مسلمہ نے کعب ابن اشرف کو موت کے گھاٹ اتارا. حضرت رسول اقدس علیہ السلام کی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا. حضرت محمد بن مسلمہ آپ کی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے. کعب ابن اشرف کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد تو حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وہ چہرے کامیاب ہوئے جنہوں نے یہ کام کیا ہے. حضرات گرامی قدر دوسری ابو رافع یہودی جو کہ قلعے کا چوبدار تھا اور شان اقدس میں حضرت رسول اللہ کی گستاخیوں کا ارتکاب کیا کرتا تھا. حضرات گرامی قدر عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دستے کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا. قلعے کے اندر ایک طریقے سے قلعے میں داخل ہوئے اور قلعے میں داخل ہونے کے بعد ایک طریقے سے گھات لگا کر اس کو موت کے گھاٹ اتارا. ابو رافع یہودی کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد جب آپ وہاں تیزی سے نکلے تو آپ جس لگاتے ہوئے قلعے سے باہر نکلنے لگے. اندازے کی غلطی سے آپ کی پنڈلی مبارک کے اندر چوٹ لگ جاتی ہے، آپ کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. حضرت رسول اقدس علیہ السلام کی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے. حضرت رسول اقدس علیہ السلام نے آپ کی پنڈلی مبارک کے اوپر اپنے دست اقدس کو رکھا. یوں محسوس ہوا زندگی کے اندر کبھی چوٹ لگی ہی نہیں تھی. حضرات گرامی قدر ہڈی کا دم مندمل ہو گیا. ایک طرف یہ واقعات ہیں کہ اسما بنت مروان حضرت رسول اقدس کی شان اقدس کے اندر گستاخیاں کرتی ہے تو حضرت عمیر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. اور ایک طرف یہ واقعات ہیں کہ نبینا صحابی کی لونڈی حضرت رسول اللہ کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتی ہے. نابینا صحابی کو اپنی لونڈی سے بڑی ہی محبت ہے، بڑا ہی پیار ہے، لیکن رسول اقدس کی شان اقدس میں گستاخیاں سننے کے بعد نابینا صحابی اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ میں نابینا ہونے کے باوجود رسول اقدس کی شان اقدس میں گستاخیوں کو برداشت نہیں کر سکتا. حضرات گرامی قدر اپنی لونڈی کو موت کے گھاٹ اتار دیا. قانونی اعتبار سے اس کا خون رائے گا چلا گیا. حضرات گرامی قدر جہاں پر یہ واقعات ہیں جن کے اندر شان اقدس میں گستاخیاں کرنے والوں کے لیے موت کی سزا کو مقرر کیا گیا، وہیں پر بعض لوگ اس کے کاؤنٹر آرگومنٹ کے طور پہ اس سزا کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے، سزا کو ختم کرنے کے لیے، اس سزا کے حوالے سے شکوک و شبہات کو پیدا کرنے کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ان واقعات کو پیش کرتے ہیں جہاں پر آپ نے اپنی گستاخیاں کرنے والوں کو معاف کیا، جہاں پر آپ نے اپنی ذات قدس کی جرح کرنے والوں کو معاف کیا. حضرات گرامی قدر واقعات دونوں ہی سچے ہیں، واقعات دونوں ہی حق ہیں، واقعات دونوں ہی سچ ہیں، لیکن ہمارا اصرار اس بات کے اوپر کیوں ہے کہ حضرت رسول اقدس کی شان اقدس میں گستاخیاں کرنے والوں کو سزائے موت ملنی چاہیے، اور ہم ان واقعات سے استنباط کیوں نہیں کرتے، ان واقعات سے استدلال کیوں نہیں کرتے کہ جن واقعات کے اندر شان رسالت میں گستاخیاں کرنے والوں کو معاف کر دیا گیا. حضرات گرامی قدر بات کو میں یوں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا کہ آپ اپنی شان اقدس میں گستاخیاں کرنے والوں کو قانونی اعتبار سے جو سزا بنتی تھی وہ دیتے. اسی طرح چونکہ آپ کی ذات اقدس کے اوپر جرح کی گئی، آپ کی شان اقدس میں گستاخی کی گئی، آپ کو پورا پورا حق حاصل تھا کہ آپ اس مجرم اور اس جرم کا ارتکاب کرنے والے کو اپنے ہوتے ہوئے معاف کر دیتے. اب حضرت رسول اللہ اس عالم موجودات کے اندر موجود نہیں ہیں، آپ یہاں سے تشریف لے جا چکے ہیں، سزا کا تعین فرما چکے ہیں کہ جو آپ کا شاتم ہے وہ واجب القتل ہے، جو آپ کا شاتم ہے اس کو پھانسی کے پھندے کے اوپر چڑھنا چاہیے، جو آپ کا شاتم ہے اس کو سزائے موت ملنی چاہیے. حضرات گرامی قدر اب ہمارے پاس یہ اختیار موجود نہیں ہے کہ ہم
حضرت رسول اقدس علیہ السلام نے جو سزا اپنے شاتم کے لیے مقرر کی ہے اس سزا کے اندر تخفیف کر کے اس کی آزادی کی بات کریں، اس لیے کہ آج صاحب حق ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، آج پیغمبر زماں ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ اگر وہ ہوتے، خود جلوہ فروز ہوتے، خود تشریف فرما ہوتے تو آپ اپنے شاتم کی خطا کو معاف کر دیتے، یہ آپ کی بات تھی۔ لیکن چونکہ آج آپ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، آپ نے جس صدا کو مقرر کیا ہے، اب اس صدا کو آپ کی حق تلفی کرنے والے سے اٹھانے کا اختیار نہ کسی حاکم کے پاس ہے، نہ کسی ملا کے پاس ہے، نہ کسی مفتی کے پاس ہے، نہ کسی مجتہد کے پاس ہے۔ اب ایک ہی بات ہوگی کہ حضرت رسول اقدس کی شان اقدس میں گستاخی کا ارتکاب کرنے والے کو واجب القتل قرار دے کر ریاست اسلامیہ سے اس بات کا مطالبہ کیا جائے کہ جس نے حضرت رسول اقدس کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، اہل اسلام اور اہل دین اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو سزائے موت ملنی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، بعض لوگ اس حوالے سے پاکستان کے اندر قائم کردہ 295 کے قانون کے بارے میں لب کشائی کرتے ہیں اور یہ بات سمجھتے ہیں کہ شاید 295 کا قانون جو ہے ملک کے اندر جو ہے طبقاتی کشمکش کو ہوا دیتا ہے، ملک میں شدت پسندی کو ہوا دیتا ہے، ملک کے اندر اس کے نتیجے کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انارکی پیدا ہوتی ہے۔ اور ہمارے ملک کے گورنر نے ایک مرتبہ سلمان تاشیر نے یہ بات کہی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد کہ یہ بلیک لا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس نے یہ بات کہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روب و دبدبے کو خاک میں ملا کے رکھ دیا۔ جب وہ مرا تو حضرات گرامی قدر جگہ جگہ مراکز اور مساجد کے اندر حکومت وقت نے رابطے کیے کہ اس کی نماز جنازہ کو پڑھانے کے لیے امام چاہیے۔ حضرات گرامی قدر مرکز قرآن و سنہ کے اندر بھی اس حوالے سے میرے دوست احباب جن کے والد گرامی ان دنوں کے اندر گورنر ہاؤس کی ایک سینئر پوسٹ میں موجود تھے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ حضرات گرامی قدر، میں نے کہا شاتم رسول کا جنازہ اس مرکز کا امام نہیں پڑھا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، حتیٰ کہ بادشاہی مسجد جو کہ اوقاف کی مسجد ہے اس کے امام نے بھی شاتم رسول کے جنازے کو پڑھانے سے انکار کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، اس کا مقصد یہ ہے، جو بات سمجھانے کا مطلب آپ کو یہ ہے کہ حضرت رسول اقدس کی شان اقدس میں بننے والا یہ قانون، جس کے بارے میں کئی مرتبہ جھوٹا پراپیگنڈا کر کے اس قانون کے مختلف طرح کے سکم جو ہیں لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، حضرات گرامی قدر اس کے مس یوز کی باتیں کی جاتی ہیں۔ حضرات، میں آپ کے سامنے آج اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں، مجھے یہ بات بتلائیے، کیا 302 کے قانون کو مس یوز نہیں کیا جاتا؟ کیا قتل کے قانون کو مس یوز نہیں کیا جاتا؟ کیا اغوا کے قانون کو مس یوز نہیں کیا جاتا؟ حضرات گرامی قدر، دنیا کا وہ کون سا قانون ہے کہ جس کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جاتا؟ وہ کون سا قانون ہے جس کو مس یوز نہیں کیا جاتا؟ اگر باقی قوانین کو مس یوز کرنے کی صورت کے اندر کے باوجود ان کو برقرار رکھنا اس لیے ضروری ہے، اگر ان قوانین کو ختم کر دیا جائے تو سزائے موت کا پورا تصور ہی ختم ہو جائے گا، ظلم کا راستہ روکنے کا مکمل طریقہ ہی ختم ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، بالکل بائن ہی یہ بات ہم بھی کہہ دینا چاہتے ہیں، اگر 295 کے قانون کو منہدم کر دیا جائے، 295 کے قانون کو ہٹا دیا جائے، 295 کے قانون کو مٹا دیا جائے، تو حضرت رسول اقدس کی شان اقدس میں گستاخیوں کا ارتکاب کرنے والوں کا راستہ قانونی طور پر روکنے کی بجائے پھر کوئی غازی علم دین شہید پیدا ہوگا، کوئی عامر عبد الرحمن چیمہ پیدا ہوگا، کوئی اور حضرت رسول اللہ کا پروانہ پیدا ہوگا۔ جب قانون نہیں ہوتے، ایسے عالم میں شاتم رسول کی گردن کو اڑانے کے لیے پھر محبان رسول میدان عمل میں اتر آتے ہیں۔ جب قوانین موجود ہوتے ہیں تو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پھر ٹرائل کی بات ہوتی ہے، پھر مقدمے کے چلانے کی بات ہوتی ہے، پھر جوابی دلائل کو دینے کی بات ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک مذاکرہ جو کیتھیڈرل کے چرچ میں منعقد ہوا تھا اور اس میں بلیسفیمی لاز کے بارے میں لب کشائی کی گئی، وہاں پر میرے سامنے مسیحیوں کا بہت بڑا اجتماع موجود تھا۔ حضرات گرامی قدر، میں دلیل دیتا رہا، وہ دلیل کے جواب کے اندر اصرار کرتے رہے۔ میری غیرت ایمانی نے مزید دلائل دینے کی بجائے محبت کا راستہ اختیار کر لیا، بے تابی کا راستہ اختیار کر لیا۔ میں نے مسیحیوں کے اس اجتماع میں
کھڑے ہو کر سرے عام یہ بات ڈنکے کی چوٹ کہی تھی. مرکز حالا کے طالب علم بھی اس پروگرام کے اندر موجود تھے. میں نے کہا جو حضرت رسول اللہ کا شاتم ہے اس کو کیتھیڈرل کے گرجے کی صلیب کے ساتھ لٹکا دیا جائے گا، لیکن حضور اقدس کی شان اقدس کے اندر کسی قسم کی گستاخی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. حضرات گرامی قدر، یہ آج جو ہے ہمارے ملک کے اندر جن قوانین کو ریگولیٹ کرنے کی بات کی جاتی ہے، جن قوانین کے پر نظر ثانی کرنے کی بات کی جاتی ہے، جن قوانین کا ریویو کرنے کی بات کی جاتی ہے، اور جن قوانین میں ترمیم کی بات کی جاتی ہے، جن قوانین کو بدلنے کی بات کی جاتی ہے، ان میں 295C کا قانون سر فہرست ہے. اور اس قانون کی مخالفت کرنے والی این جی اوز کی عورتیں سر فہرست ہیں. یہ وہی عورتیں ہیں جنہوں نے 8 مارچ کے دن ہم جنس پرستی کے نعرے لگائے، جنہوں نے قوم لوط کے عمل کی حمایت کی، جنہوں نے گیز، لیسبین اور ٹرانسجنڈر بائی سیکشول ایکٹیویٹی کی حمایت کی. یہی وہ عورتیں ہیں جنہوں نے شان اقدس میں، حضرت رسول اللہ کی شان اقدس میں ہردہ سرائی کرنے کی باقاعدہ طور کے پر جو ہے اپنے لیے مینڈیٹ کو ہر دور میں مانگا ہے. حضرات گرامی قدر، کل تک مسلمان اس بارے میں سوال کرتے تھے اور اس بارے کے اندر ان کے ذہنوں کے اندر اشکالات پیدا ہوتے تھے. کیا ہر یہ عورتیں 295C کے قوانین کو کیوں بدلنا چاہتی ہیں؟ حضرات گرامی قدر، اس عورت ماں نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ 295C کے قانون کو بدلنے کے پس منظر میں در حقیقت ان کے ناپاک ارادے شامل تھے، ناپاک عزائم شامل تھے کہ جب انہوں نے نکاح کے انسٹیٹیوشن پہ حملہ کیا، جب انہوں نے نکاح کو کنڈیم کیا، زناکاری کی حمایت کی، بے حیائی، بے حمیتی اور بے غیرتی کی حمایت کی، تو حضرات گرامی قدر اس وقت انہوں نے حضرت رسول اقدس اور حضرت صدیقہ کائنات کے خلاف باقاعدہ طور پہ ایک پوسچر کو لہرایا. اس پوسچر کے اندر حضرت رسول اقدس کی شان اقدس میں گستاخی اٹیمپٹس کا اظہار کیا گیا. حضرات گرامی قدر، یہ بات اور خدا حل ہو گیا کہ یہ جو عورتیں آج 295C کے قانون کے انہدام کا مطالبہ کرتی ہیں، در حقیقت ان کے پس منظر کے اندر یہ محرک موجود ہے کہ وہ حضرت رسول اقدس کی شان اقدس میں گستاخیاں کرنا چاہتی ہیں، آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا چاہتی ہیں، آپ کی ذات گرامی کے بارے میں بکواس کرنا چاہتی ہیں. حضرات گرامی قدر، ہمارے ملک میں 295C کا قانون موجود ہے اور اس قانون کے مطابق جو حضرت رسول اللہ کا شاتم ہے وہ واجب القتل ہے. لیکن ماضی کے اندر زیادہ دور کی بات نہیں، ہم نے ملعونہ آسیہ کو اس ملک سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا. حضرات گرامی قدر، اب بھی مدینہ کی ریاست کے لمبردار اور والی ریاست مدینہ عمران خان صاحب کے پاس رپورٹیں جا چکی ہیں کہ عورت مارچ کے اندر حضرت رسول اقدس کی شان اقدس کے اندر گستاخیاں کی گئی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ریاست مدینہ کے والی جناب عمران خان صاحب اس موقع کے اوپر بلیسفیمی لاس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے متحرک ہوتے ہیں کہ نہیں متحرک ہوتے، یا خان صاحب کو ایسی تدبیر لڑاتے ہیں کہ نہیں لڑاتے کہ جس کے اندر بلیسفیمی کا ارتکاب کرنے والوں کو باقاعدہ طور پر سزا دی جائے. وقاص گرایا یہاں سے بھاگا، سلمان حیدر یہاں سے بھاگا، آسیہ یہاں سے بھاگی. عین ممکن ہے کہ خان صاحب جو ہیں کوئی ایسا مزید اقدامات کریں کہ جن کے نتیجے کے اندر عورت مارچ کے اندر گستاخی کا ارتکاب کرنے والی عورتیں بھی کل کلاں کینیڈا یا امریکہ یا کسی اور ریاست کا ویزا یا امیگریشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور وہاں پر جا کر اسلام کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گمے کے آغاز کے اندر گفتگو کرنا شروع کی ہے. وہ یہ ہے جو اصل بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ ریاست اسلامیہ کے اندر جہاں پر بلیسفیمی کے قوانین موجود ہیں اور ہمارے نوٹس کے اندر کوئی ایسی بات آتی ہے کہ حضرت رسول اللہ کی شان اقدس میں کسی نے گستاخی کی ہے تو اس گستاخ کو کیفر کردار تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کو پھانسی کے پھندے تک لٹکانے کے لیے اپنے وسائل و توانائیوں کو صرف کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور جن ممالک کے اندر بلاد مغرب کے اندر جہاں پر بلیسفیمی کے قوانین موجود نہیں ہیں وہاں پر بلیسفیمی لاس کو ڈیفیمیشن اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کی طرح لاگو کروانے کی جستجو کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. حضرت رسول اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے جس طرح محبت کرنا ہمارے پر لازم ہے، جس طرح آپ کے مقام اور آپ کے منصب کو پہچاننا ہمارے پر لازم ہے،
جس طرح آپ کی ختم نبوت کا اعتراف کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، جس طرح آپ کی اتباع کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں اور پوٹینشل کو صرف کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، اسی طرح بلیس فہمی کے مرتکب وہ لوگ جو شان رسالت کے اندر گستاخیاں کرتے ہیں ان کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ انشاءاللہ اس ذمہ داری کو بجا لانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، میں آج اگلی بات کرنے سے قبل آج کے اجتماع کے توسط سے خان صاحب کو اس بات کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ خان صاحب، امت مسلمہ بد عملی کے اندر، بے عملی کے اندر بڑی بڑھ چکی ہے، لیکن خان صاحب آج بھی امت کا ایمان سلامت ہے، آج بھی امت حب رسول کے جذبات سے سرشار ہے۔ ہر بات کے پر سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، لیکن حرمت رسول اللہ کے پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بھی شخص نے اگر شان رسالت میں گستاخی کا ارتکاب کیا، پوسٹروں کو لہرایا، خان صاحب ہم طبقاتی کشمکش کو اس ملک میں ہوا نہیں دینا چاہتے، ہم ملک کے آئین اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، ہم ماورائے عدالت قتل کو اس ملک کا شعار نہیں بنانا چاہتے، لیکن خان صاحب اگر حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر خفیہ گستاخی نہیں بلکہ پبلکلی گستاخی ہوگی، قانون حرکت میں نہیں آئے گا، تو یاد رکھیے غازی علمدین شہید اور عامر عبد الرحمن چیمہ جیسے فرزند پھر اس ملک میں پیدا ہوتے رہیں گے، پھر آپ اس بات کو نہیں روک سکتے۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا مطالبہ ہے عورت مارچ میں جنہوں نے گستاخی کا ارتکاب کیا ان کو پروب کر کے ان کو سرے عام پھانسی کے پھندوں کے پر لٹکایا جائے اور اہل ایمان کے سینوں کو ٹھنڈا کیا جائے، اس لیے کہ اہل ایمان حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کے حوالے سے ہماری ایک اور ذمہ داری بھی ہے جس کو میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے والدین نے ہماری کفالت کی، ہمارے سے پیار کیا، ہم سے محبت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکانے کا حکم دیا، ان کے سامنے اف تک نہ کہنے کا حکم دیا، اور بڑھاپے کے عالم میں ان کے لیے دعائے رحمت کرنے کا حکم دیا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ہمارے والدین پر رحمت فرما جس طرح بچپنے کے اندر یہ ہمارے اوپر رحمت فرماتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، والدین کے احسانات کا تقاضا ان کا ادب کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کو جھڑکا نہ جائے، ان کو اف نہ کہا جائے، ان کے سامنے کانوں کو جھکایا جائے، ان کے لیے دعائے رحمت کی اللہ کی بارگاہ میں آ کے استدعا کی جائے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن سچی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اللہ تعالیٰ کی قسم ہے والدین سے بہت زیادہ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے ہمیں اندھیروں اجالوں کا پتہ دیا، آپ نے ہمیں حلال اور حرام کا پتہ دیا، آپ نے ہمیں اونچ اور نیچ کا پتہ دیا، آپ نے ہمیں شرک اور توحید کا پتہ دیا، آپ نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتلایا۔ حضرات گرامی قدر، اگر ہم حضرت رسول اللہ کے عہد مبارک میں ہوتے تو آپ کے پیمانہ وضو کو اٹھانا اپنے لیے شرف سمجھتے، آپ کے حجرہ عالی میں جھاڑو کو لگانا اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے، آپ کی سواری کی رکاب کو تھامنا ہمارے لیے باعث فخر ہوتا، آپ کے نالین مبارک کو اٹھانا ہمارے لیے باعث صد افتخار و عزت ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، آپ کے حکم کی تعمیل کرنا ہمارے لیے مسرت کی انتہا ہوتی، لیکن ہم اتنے خوش نصیب نہیں تھے، ہم نے والضحیٰ کے چہرے کو نہیں دیکھا، ہم نے واللیل کی زلفوں کو نہیں دیکھا، ہم نے ما ذاق البصر وما طغیٰ والی نگاہ کو نہیں دیکھا، ہم نے علم نشرہ کے سینے کو نہیں دیکھا، لیکن حضرات گرامی قدر، اب ہم وہ کام تو کر سکتے ہیں جن کا حکم حضرت رسول اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کاموں میں جہاں پر آپ کی محبت شامل ہے، جہاں پر آپ کی اتباع شامل ہے، جہاں پر آپ کے شاتم کو موت کے گھاٹ تک پہنچانے کی جستجو کرنا شامل ہے، وہاں پر حضرت رسول اللہ کا یہ حق بھی ہے کہ آپ کی ذات گرامی کے اوپر درود بھیجا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے برگزیدہ ملائکہ حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ او ایمان والو،
تم نے بھی اگر بلند ہونا ہے تو حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر درود و سلام کو بھیجا کرو۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کی شان اقدس میں درود بھیجنا یہ کوئی معمولی کام نہیں۔ جو ایک مرتبہ حضرت رسول اللہ کی شان اقدس میں درود بھیجتا ہے، اللہ سے آپ کے لیے درود کی دعا مانگتا ہے، اللہ 10 مرتبہ اس کے پر درودوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر، جو بھیجتا ہی رہتا ہے، جو بھیجتا ہی رہتا ہے، اور اتنا بھیجتا ہے کہ اپنے کل وظیفے کو اسی درود کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، پھر اس کو کیا شرف حاصل ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور سارے غموں کو دور فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمارے اوپر مزید ایک دو اہم حقوق ان کا ذکر کرنا باقی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ان باتوں کو آپ حضرات کے گوش گدار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح معنوں میں حضرت رسول اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہم پہ عائد ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو بجا لانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے آپ کی عظمت کا اعتراف کرنا، آپ سے محبت کرنا اور آپ کی اتباع کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ آپ کی اتباع کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے گستاخ کو موت کے گھاٹ اتروانے کے لیے قانونی سطح پر جستجو کرنا یہ بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ حالیہ ایام میں عورت مارچ میں سر عام سر بازار اسلامی جمہوریہ پاکستان میں حضرت رسول اللہ کی شان اقدس میں گستاخی کا ارتکاب کیا گیا، لیکن تاحال اس بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ مستقبل میں کیا ہوتا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں، لیکن حضرات گرامی قدر یہ بات مسلمانوں کے لیے کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے۔ مسلمان اس حوالے سے قطعی طور پہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں سیرت الرسول سے یہ پیغام حاصل ہوا کہ حضرت رسول اللہ کے شاتم کی سزا موت ہے، چنانچہ کعب ابن اشرف کو حضرت محمد ابن مسلمہ نے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور ابو رافع یہودی کو عبداللہ ابن عتیق نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے صحابی عمیر ابن عدی نے اسما بنت مروان نامی گستاخ عورت کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرات یہ شرف ہے اہل سنت کا، اہل الحدیث کا، کہ ہمارے عظیم امام جن کے بارے میں جہلم کے اندر بیٹھا ہوا ایک گستاخ صحابہ اور گستاخ ائمہ لب کشائی کرتا ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام نے ایک مستقل کتاب کو تحریر فرما دیا، الصارم المسلول علی شاتم الرسول۔ حضرت ابن تیمیہ نے اس میں ادلہ کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، کتاب و سنت کے دلائل اور آثار صحابہ اور آثار ائمہ سے اس بات کو ثابت کیا کہ حضرت رسول اللہ کے شاتم کی سزا موت ہے، اور اس کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا، کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ اہل اسلام کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کی اتباع، آپ کی محبت اور آپ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ کے جو شاتم ہیں انہیں سزائے موت کے پھندے تک پہنچانے کی جستجو کریں۔ ہم ہان صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جن عورتوں نے پبلکلی حضرت رسول اللہ کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے انہیں سزائے موت دی جائے۔ کیا آپ اس مطالبے کے ساتھ ہیں؟ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات بھی سمجھتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں، اور ہمارے اکیلے کے محسن نہیں، فقط محسن اسلام نہیں بلکہ محسن انسانیت ہیں۔ انسانیت کو آپ نے بہت کچھ دیا ہے، اہل اسلام کو جو کچھ آپ نے دیا وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ حضرات گرامی قدر، کس نے ذروں کو اٹھایا، یہ ہندو شاعر کو بات کہنا پڑی، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔
حضرات گرامی قدر مائیکل ہارٹ کو یہ بات کہنی پڑی, he was the only man in the human history who was supremely successful in both secular and religious phases of life, کہ وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو دنیا روحانیت کا بھی امام ہے, دنیا مادیت کا بھی امام, وہ مسجد کا بھی امام ہے, ریاست کا بھی امام, وہ حلیے کا بھی امام ہے, لباس کا بھی امام, وہ عقائد کا بھی امام ہے, عبادات کا بھی امام, وہ معاملات کا بھی امام ہے, اور عالم موجودات کا بھی امام, وہ عالم برزخ کا بھی امام ہے, اور عالم حشر کا بھی امام. حضرات گرامی قدر, آپ کی ذات اقدس نے ہمارے اوپر جو احسانات کیے ہیں ہم ان کا بدلہ چکانے سے قاصر ہیں. ہم نے وضحا کے چہرے کو نہیں دیکھا, ہم نے واللیل کی زلفوں کو نہیں دیکھا, ہم نے ما داغ البصر وما طغی والی نگاہ کو نہیں دیکھا, ہم نے آپ کی صحبت کو نہیں پایا, ہم نے آپ کی سنگت کو نہیں پایا, ہم نے آپ کے سامنے زانو تلمس کو طے نہیں کیا, ہم نے بالمشافہ آپ کے چہرہ پر نور کی زیارت نہیں کی. لیکن حضرات گرامی قدر, آپ کی تعلیمات پر, آپ کے ارشادات پر, آپ کی احادیث پر تو عمل کرنا ہمارے لیے ممکن ہے. حضرات گرامی قدر, اس کے ساتھ ساتھ جس طرح والدین کے لیے دعائے خیر ہونی چاہیے, اسی طرح آپ کی ذات اقدس کے اوپر بھی درود و سلام کو بھیجنا چاہیے. جو ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ 10 مرتبہ اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں, اور جو بھیجتا ہی رہتا ہے اللہ اس کی خطاؤں کو بھی معاف کر دیتے ہیں, اور اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے غموں کو بھی دور فرما دیتے ہیں. حضرات گرامی قدر, حضرت رسول اقدس کی شان اقدس میں درود کو بھیجنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے, بہت بڑے فائدے کی بات ہے, بہت بڑی خیر کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس خیر کے کام میں ہم سب کو جو ہے حصہ ڈالنے کی اور حصہ لینے کی توفیق دے. حضرات گرامی قدر, ابھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے, ان کے بیان کا سلسلہ جاری و ساری ہے. انشاءاللہ باقی ماندہ باتوں کو آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا. سر دست ایک اہم کانفرنس کے حوالے سے اعلان ہے کہ راوی روڈ جس میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے, جلسہ سیرت سے خطاب کرتے ہوئے حضرت علامہ شہید حضرت حبیب الرحمن اپنے رفقا کے سمیت جو تھے وہ جام شہادت کو نوش کر گئے. حضرات گرامی قدر, اسی راوی روڈ کے مقام کے اوپر جو ہے وہ شہدائے اہل حدیث کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے, جس کے باہر اشتہارات بھی موجود ہیں. حضرات گرامی قدر, آپ تمام احباب جو ہیں اس کانفرنس شرکت کریں تاکہ مرکزی جمعیت کے قائدین اور حضرت علامہ شہید کے رفقا اور ان کے جو ورثاء ہیں ان کے حوالے سے, ان کے مشن کے حوالے سے اور کتاب و سنت کی عملداری کے حوالے سے جو باتیں کریں آپ تمام لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام